حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا حضرت، آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں مدرس ڈے ہے، تمام دنیا میں ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام میں ماں کا جو رتبہ ہے اور ماں کی ہستی کے لیے جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات میں پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابی ہے، آپ نے بار بار یہ کہا کہ ماں کے پاس جاؤ، ماں کے پاس جاؤ۔ تو ہمارے لیے تو 12 مہینے ہی ماں کا تقدس اور ماں کے لیے جو فضیلت بتائی گئی ہے اور ماں کے لیے عزت کے لیے جو کہا گیا ہے وہ تو مسلم ہے۔ لیکن یہاں ویسٹرن ماحول میں یا ویسٹرن میں ایک دن مخصوص کر دیا جاتا ہے، جیسے آج مدرس ڈے ہے، اگلے مہینے فادرس ڈے آنے والا ہے، 2 مہینے پہلے ویلنٹائن ڈے گزرا تھا، پھر نومبر میں تھینکس گیونگ ڈے آ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ فرمائیے کہ یہ آیا دنوں کو اور تہوار منانے کے لیے دنوں کے ساتھ ان کی نسبت مخصوص کر دینا، اس میں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ دراصل اس قسم کے جو تہوار منائے جاتے ہیں خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں، تو یہ 2 طرح کے ہیں، ایک مذہبی ہیں اور دوسرے روایتی ہیں۔ جہاں تک مذہبی تہواروں کا تعلق ہے تو کسی مسلمان کے لیے ان کے مذہبی تہوار کو منانا یا یہ کہ اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت کرنا یہ قطعاً حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ جیسے ایسٹر یا کرسمس ہے، یا ایسٹر، کرسمس وغیرہ، تو جو بھی مذہبی تہوار ان کے ہیں تو اس میں کسی مسلمان کا شریک ہونا یا اس کو منانا یہ قطعاً حرام ہے۔ البتہ اگر مسلمان جو ہے کسی مشترک معاشرے میں رہتے ہیں، کولیکٹیو سوسائٹی میں رہتے ہیں، جیسے امریکہ، یورپ میں، غیر مسلم ممالک میں ہم رہتے ہیں، مشترک ایک معاشرہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ ان ایام کی، ان تہوار کی دل میں عظمت نہ ہو اور ظاہری الفاظ سے ان کو اگر گریٹنگ کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلا کرسمس ہے، اسی طریقے سے تھینکس گیونگ ہے، اور جو مذہبی تہوار ہیں ایسٹر وغیرہ، اس میں اگر ہیپی ہالیڈے اگر کہہ دیں تو صرف یہ الفاظ کی حد تک، اس لیے کہ مشترک معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو یہاں پر الفاظ و مسکراہٹ کی حد تک بھی اگر مشترک نہ ہوں تو اس سے جو ہے آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ نفرت و عداوت کا ماحول پیدا ہوگا، تو باہم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم مشترک معاشرہ تھا، تو اس وقت انہوں نے لکھا کہ ہولی دیوالی کا جب تہوار آتا ہے تو اگر الفاظ کی حد تک ان کو مبارکباد دے دی جائے لیکن دل میں ہولی دیوالی کی عظمت نہ ہو تو الفاظ کی حد تک ان کو دے دیا، یا یہ ان کے لیے سبیل لگا دی پانی پینے کے لیے، تو اس پہ فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی مذہبی رواداری کا حصہ ہے، تو یہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کہ یہاں جو مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں اس میں یہ کہ صرف ہیپی ہالیڈے کا ایک جنرل ایک ایسا لفظ ہے وہ کہہ دیا جائے۔ بہت خوب حضرت۔ اور لیکن دوسرے جو روایتی دوسرے جو میں آ رہا ہوں، دوسرے جو روایتی ہیں، تو روایتی تہواروں میں جیسے آپ نے مدرس ڈے کا ذکر کیا یا فادرس ڈے ہے، تو یہ ڈیز ہیں اس طرح کے، تو یہ روایتی تہوار ہیں، تو اس میں یہ شرکت کرنا یا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کسی بھی طریقے سے گریٹنگ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مدر ڈے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ماں کا جو احترام اور تقدس یہ دنیا کو اسلام ہی نے دیا ہے۔ ماں ایک عورت ہوتی ہے اور عورت کی عظمت اور عصمت کا جو تقدس جو ہے اسلام نے بیان کیا، یہ وجہ کہ آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں، اسلام سے پہلے یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا حالت تھی کہ زندہ درگور یہ بچیاں دفن کی جاتی تھیں، اور روم و فارس اور یونان کی منڈیوں کے اندر یہ عورت بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھیں، بلکہ 1558 میں یونان کے سیناگاگ کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ عورت جو انسان ہے یا نہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کا اصل تقدس اسلام نے انسانیت کو دیا، اور ماں ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، اور بیٹیوں کو تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے، اور فرمایا کہ اسی ماں کی کھوک سے تم جنم لے کر کل کو باپ کا درجہ حاصل کرتے ہو، اور اسی کو بیٹی ہونے کی حالت میں تم جو ہے زندہ دفن کرتے ہو۔ تو اسلام نے اصل میں یہ سارا تقدس دیا ہے اور یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور باقی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ تہذیب و تمدن کی جو ترقی کے نتیجے میں ہر چیز آرگنائز کر دی گئی ہے،
تو اس سسٹم کو بھی آرگنائز کر کے سال میں ایک دن رکھ لیا گیا اس رشتے کے تقدس کے اویئرنیس کے لیے، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ماں کے تقدس کو سامنے رکھا جائے اور اس کی اویئرنیس پیدا کی جائے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے حوالے سے بہت زیادہ نافرمانی اور آدمی پیدا ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ اپنے دوست کو باپ پر ترجیح دے گا اور ماں کو اپنی لونڈی سمجھے گا۔ تو اس میں اگر یہ اویئرنیس نئی نسل میں پیدا کی جاتی ہے اس حوالے سے اور پورا سال اس پر عمل کیا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا ذرا اس میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں چونکہ یہ کیپٹل سوسائٹی ہے تو اس میں بزنس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ جیسے مدرس ڈے پہ اب ان کے تحائف دینے کے لیے بہت ساری چیزیں بکتی ہیں، پھول بکتے ہیں، اسی طرح فادرس ڈے پہ اور دوسرے تہوار، تو اس میں ایک بزنس کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے 12 مہینے ہر وقت ماں کا تقدس، ماں کی عظمت ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف مدرس ڈے پہ ماں کو کال کریں اور ہیپی مدرس ڈے کہہ دیں، یا فادرس ڈے پہ کال کر کے ہیپی فادرس ڈے کہتے ہیں۔ ہمارے لیے والدین کا جو احترام اسلام میں بتایا گیا ہے وہ تو 12 گھنٹے ہے۔ جی بالکل، شکر روز۔ اچھا حضرت، یہ دن منانے کے ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے سالگرہ۔ جی جی، یہ تو بہت ہی کامن ہو گیا ہے، یعنی پاکستان ہو، کوئی بھی اسلامی ملک ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں برتھ ڈے کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ اپنا ایک مضبوط اس کا دخل ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں 1 سال کا بچہ ہو یا 90 سال کا کوئی بابا ہو، تو وہ اس کی بھی اسی خشوع و خضوع کے ساتھ برتھ ڈے منائی جاتی ہے، 90 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں 90 سال کے لیے، خواہ وہ 90 موم بتیاں بجھاتے بجھاتے یا تو 91 سال کا ہو جائے یا ویسے خود بجھ جائے۔ تو یہ برتھ ڈے کے بارے میں یہ اتنا جو دخل کر گیا ہے ہمارے سارے معاشرے میں، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ اچھا، آپ نے اچھا عمومی سوال اٹھایا۔ اصل میں برتھ ڈے جو ہے، سالگرہ جو ہے، وہ بچے کی تاریخ پیدائش کی یادگار ہے، اور اس کو اس طریقے سے منانا جیسا کہ آج رواج ہے اور منایا جاتا ہے، تو اس طریقے پر منانا یہ ایک فضول رسم ہے، اور بہت سے جو ہے وہ منکرات اور غیر شرعی امور کا مجموعہ بن گیا ہے۔ مثلا نماز وغیرہ فرائض و واجبات ضائع کیے جاتے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، پھر بچہ جو ہے تالیوں کی جو ہے وہ چھنکار میں بچہ کیک کاٹتا ہے۔ تو یہ بہت سے غیر شرعی امور کا یہ مجموعہ بن گیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سالگرہ منانی ہی ہو تو اس کو ایک رسم کی ادائیگی کے طور پہ نہ منایا جائے، بلکہ جیسا کہ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ تو انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ سن و سال یعنی بچے کی عمر یاد رکھنے کی نیت سے اگر سالگرہ منائی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں نیت رسم کی ادائیگی کی نہ ہو، بلکہ بچے کی سن و سال کو یاد رکھنے کی نیت ہو، اور پھر یہ کہ غیر شرعی امور جو ہوتے ہیں کہ مرد عورت کے اختلاط ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے میں بہترین صورت یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ محرم رشتہ دار اور بچے اور بچیاں اکٹھے ہوں اس بچے کے ساتھ کہ جو بچہ کیک کاٹ رہا ہے، یا یہ کہ صرف عورتیں ہوں اور بچے اور بچیاں ہوں، مرد نہ ہوں، مرد علیحدہ ہوں، یہ باپردہ سلسلہ ہو رہا ہو، اس میں یہ بچہ کیک کاٹے اور وہ دعائے خیر کر دی جائے، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو اور باپردہ انتظام ہو۔ تو اگر اس طریقے پر اس کو کر لیا جائے تو جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ اسلامی کے لیے طریقے پر اس کو بچے کو ایک مسرت اور خوشی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ حضرت مجھے تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتا کہ عمر کم ہو رہی، ایک جب سال گزر جاتا ہے تو عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے، تو قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو منانے کا تو مجھے آج تک وہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ اصل میں بات ہوئی ہے کہ یہ تو اہل دل کی بات ہے کہ سال گرا، اصل میں سال گرا، 1 سال گر گیا، اگر 70 سال لایا تو 1 سال گر گیا، تو وہ بات اصل تو وہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بار، لیکن یہ کہ چل پڑی ہے رسم، تو اس کو اگر آپ نے اس کی موڈیفائڈ کرنا ہے اسلامکلی تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو مینوان ایسا نہ کریں جو غیر شرعی امور کا مجموعہ رہتا ہے، اور جائز طریقے سے بچے کو خوشی دے دیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔